السلام علیکم. آج ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ سیالکوٹ کے اندر پیش آیا، جس کے اندر ایک سری لنکن پاکستان کی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہوئے ان کو بڑے بروٹل طریقے سے جو ہے وہ مار دیا گیا، اور توہین رسالت کے مرتکب ہوئے. انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس پہ لوگ مشتعل ہوئے، اور ان کو زندہ جو ہے وہ جلایا بھی گیا، اور ان کی لاش کو مسخ کر دیا گیا. اب یہ انسیڈنٹ انفارچونیٹلی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہے، اب دوبارہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے لاہور کے اندر 2 لوگوں کو جلایا گیا تھا، پشاور میں ایک اسٹوڈنٹ کو بھی توہین رسالت کے الزام کے اندر ان کو مار دیا گیا تھا. اب اگین 2 طریقے کی اسٹریمز ہماری کنٹری میں دوبارہ ہیں. کچھ لوگوں کا ویو ہے کہ یہ جو ہے جو بھی صورتحال ہے اس کو جلد سے جلد اوور کم کیا جائے تاکہ یہ انسیڈنٹس نہ ہو. لیکن ہمیں یہ چیز بھی ماننا پڑے گی کہ ہمارے اس کنٹری کے اندر بہت سے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس کی فیور میں ہیں. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو 1-2 ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں مشتعل لوگوں نے یہ نعرے لگائے لبیک یا رسول اللہ، اور وہ اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ جو ہے وہ ان میں تھی کہ یہ انہوں نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا. سو ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے تو سائیکالوجی سمجھنا ہوگی. ہم ہر انسیڈنٹ کے بعد اس طرح سامنے نہیں آ سکتے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ہیئر. جب آپ کی کنٹری کے اندر 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک اس کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس طرح کی چیز کو کہ یہ جو ہوا ہے یہ اسلام کے دفاع میں ہوا ہے، اور ایک ایکسٹریم وہ ہے جو بعد میں اس انسیڈنٹ کے ہیپن ہونے کے بعد بہت سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو لٹکا دینا چاہیے اور اس طرح کے معاملات. اب پوری دنیا کے اندر سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی آئی تھنک اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ 1 یا 2 لوگوں کی بات نہیں ہے، اٹس اباؤٹ دا مینٹیلٹی آف میجورٹی آف دا پیپل. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو میرے ذہن کے اندر ایک سلوشن آتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. سری لنکا سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے، اور ایک سری لنکن جس سے میری ملاقات بیجنگ میں ہوئی تھی، اور اس نے میرے سے سوال یہ کیا کہ ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ ہی آسکڈ می اباؤٹ کہ آپ کے مذہب کے اندر میں نے یہ سنا ہے کہ 4 شادیاں کرنا الاؤ ہے، اور ایک کوشچن اس نے یہ بھی ریز کیا کہ آپ لوگ کزن میرجز بھی کرتے ہیں اور ان میں یہ عام طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور یہ بات کرتے ہوئے اس نے کہا بھی لگایا اس موقع پہ، کیونکہ آئی ہیونٹ دیٹ انف نالج اباؤٹ اسلام ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کے کہے پہ میں زیادہ آرگومنٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں ایموشنل بھی نہیں ہو سکتا تھا. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آئی ٹوک اٹ ایز کہ انہوں نے اسلام کی کوئی بے حرمتی کی ہے. لیکن آئی ٹوک 2 days اور اس پہ میں نے کام کیا، اینڈ دین آئی گیو مائی آرگومنٹ دیٹ کہ اس کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. جب آپ کسی اگنورینٹ بندے کو جو بات کر کے ہنسے گا، وہ اس لیے ہنس رہا ہے، وہ اس لیے مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ اس کو ایکچوئل میں جو ریئلٹی ہے وہ اس سے دور ہے. تو آپ پہلے تو اپنا علم بڑھائیں، پھر آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جب آپ گائیڈ کریں گے تو جو عقیدہ جس کی آپ فیور کے اندر ہے آپ اس کو پریویل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ تبلیغ، میں نے سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی بات کی، اگر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ سینما ہال کے اندر مووی دیکھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ ٹوپی تسبیح لے کے ان کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ بولیں گے کہ یار یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ ان کی مینٹل لیول سے کمپیٹیبل ہوں گے. جب وہ ایک سٹیج آئے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کا حلیہ اختیار کر لیں یا آپ وہ حرکات کرنا شروع کر دیں جن کی وہ فیور کے اندر ہیں، بٹ یو ہیو ٹو ورک آن دا سائیکولوجیکل ٹیکنیک کہ اگر اس بندے سے بات کرنی ہے، اس کو یہ پیغام کنوے کرنا ہے، تو آپ اس پہ ورکنگ کریں گے. اس کو ایک ہی سٹائل سے آپ ایک ہی انداز میں سب کو ایک بات کنوے نہیں کر سکتے. اور یہ میں اس کی فیور میں بالکل نہیں ہوں کہ اگر آپ کی بات سنی نہ جائے یا مانی نہ جائے تو آپ اس کو جان سے مار دیں. اب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جنید جمشید کا. ان سے بھی ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے کچھ کلمات ایسے کہے جو گستاخی کے شاید زمرے میں آتے تھے، لیکن ان کو احساس ہوا اور انہوں نے معافی مانگی.
لیکن ایئرپورٹ پہ جب وہ آئے تو کچھ لوگوں نے ان کو اس ٹائم پہ ہراس کیا اور ان کو تھپڑ بھی مارے. تو یہ ہم کب جج کرنا چھوڑیں گے کہ یہ گستاخی ہے یہ نہیں گستاخی ہے؟ ایک آدمی جو ریئلائز کر لے کہ میں اگنورنٹ تھا, میں اگنورنس کی وجہ سے, اپنی نااہلی کی وجہ سے, اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے یہ چیز مجھے پتہ نہیں تھی لیکن اب مجھے معلوم ہو گئی ہے, تو پھر آئی تھنک وی ہیو ٹو موو آن. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کرتا ہے اس طرح کا, میں اس کی سپورٹ میں بالکل نہیں ہوں. اس میں اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. آئی مین اگر کہیں پہ بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ہونے دیں. اس کے لیے جو کچھ سٹیپس مجھے لگتا ہے جو لینے ضروری ہیں, ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, آپ کی کنٹری کے اندر CSS کا ایگزام ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑا ایگزام مانا جاتا ہے, اور اس کو بڑا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپوائنٹ ہوتا ہے 17 اسکیل کے اندر اس کو ایک اچھی لگژری جاب, اچھی سیلری, ہینڈسم اماؤنٹ, اور اس کے علاوہ اس کو جو پروٹوکولز ملتے ہیں, ہر بچہ آپ کی کنٹری کے اندر وہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یار میں بڑا ہو کے CSP آفیسر بنوں گا. اسی طرح جو میڈیکل ہے اس کے اندر جو ڈاکٹر بنتے ہیں MBBS کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہینڈسم فیوچر ان کے سامنے ہوتا ہے. اسی طرح جو بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. بٹ وٹ اباؤٹ دا اسلام, آپ نے اس پہ کام کیا کیا؟ میں اب اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک چھوٹے بچے کو کس طرح کنونس کریں گے کہ یار آپ, مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں, ایک تو یہ مورل ایتھکس ہیں کہ آپ تبلیغ کرتے ہیں, آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, لیکن جو مساجد کے اندر جو مولوی حضرات ہیں, میں مولوی حضرات پہ تنقید نہیں کر رہا لیکن ان کا قصور اس لیے نہیں ہے, وہ آپ نے ان علاقوں سے اٹھا کے لائے ہوئے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک غریب گھرانے کا جو ایک کفیل آدمی ہے جس نے اپنے پورے خاندان کو پالنا ہے, آپ نے اس کو لے کے آئے, اس کو آپ نے مسجد کی امامت دے دی ہے, وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا, اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے, اس کے پاس نالج نہیں ہے, وہ اپنے حساب سے جو اس کو صحیح لگتا ہے وہ پریویل کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ پھر ہم لوگ اوفینسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یا تو یہ ہے کہ آپ CSS کی طرز کا کوئی ایگزام لے کے آئیں, اس کے لیے بھی آپ کے پاس جس طرح مدرسے بڑی اچھی چیز ہیں, لیکن ان کو آپ اسلامک یونیورسٹیز کی طرز کا بنائیں جہاں پہ ایک پائے کی تعلیم کا معیار ہو, اور اس کے بعد ایک ایگزام کنڈکٹ کیا جائے, اور جو ایٹ لیسٹ آپ کی کنٹری کے اندر جو بڑی مساجد ہیں, جیسے بڑے شہر ہیں, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, یا دوسرے بڑے سٹیز ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹیشن کی جائے, اپوائنٹمنٹس کی جائیں ان پڑھے لکھے مولوی حضرات کی, اور ان کو ہینڈسم سیلری پیکجز دیے جائیں, ان کو اتھارٹی دی جائے, اور اس طرح کے معاملات جب ہیپن ہوں گے تو پھر یہ ان کو جب نگیٹ کریں گے, یہ مساجد کے اندر جب عوام کو ایکسپوجر رکھنے والے مولوی حضرات جب گائیڈ کریں گے تو یہ معاملہ اور ہوگا. ادروائز اس طرح کی چیزیں ہیپن ہوتی رہیں گی. سو اسٹیٹ کی اٹس اے ہائی ٹائم, اٹس ریئلی اے ہائی ٹائم ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی, اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو, وی ایز اے پیپل, ہم ہر دفعہ یہ کرتے ہیں کہ مولویوں نے یہ کر دیا, مولوی یہ کر دیتے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں یہ انتشار پیدا کرتے ہیں. آپ کو سائیکالوجی سمجھنا ہوگی, جب کنٹری کے اندر میجورٹی آف دا پیپل کی یہ سوچ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے جس طرح کا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ان کو سمجھانا ہوگا, ان کو گائیڈ کرنا ہوگا, اور یہ گائیڈ لائن ایسے نہیں ہو سکتی کہ ہم ہر انسیڈنٹ کے بعد اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہیپن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ مساجد کے اندر آپ اپنے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, آپ اسلام کو کس طرح سے پریویل کریں گے اس کے بارے میں پلاننگ ہونی چاہیے. اس کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ, اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ کین بی امپلیمنٹڈ in 1 or 2 years, it will take a long time, لیکن ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا, ادروائز یہ چیزیں ہیپن ہوتی رہیں گی. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا, یہ آپ سری لنکا کے کسی بھی شہری کو آج کی ڈیٹ میں کنونس نہیں کر سکتے کہ اسلام ایک بہت اچھا دین ہے. ان کے سامنے جو اگزامپل گئی ہے, آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ اسلام بہت اچھا ہے, یہ ہے, لیکن سوری ٹو سے آپ اس کو اس طرح سے پورٹری نہیں کر سکے. آپ اس شخص کی والدہ کو جس کو بروٹل طریقے سے ادھر مارا گیا ہے, آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ اس کو کیوں مارا گیا ہے. آپ کسی بھی سری لنکن شہری کو آنے والے ٹائم کے اندر یہ باور کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں
اور ہم جو ہے اسلام جس اسلام کا پرچار کرتے ہیں اس کی ٹرو ایسنس کیا ہے آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے. میرے خیال میں اسلام ایک لبرلزم کا نام ہے, اور لبرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد پہ قائم رہیں, بٹ یو ہیو دا کیپیبلٹی کہ آپ دوسرے کا, آپ کو اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کی بات کو سن سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا رویہ, ہمارے مزاج میں یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ جو بھی ہے, وٹ ایور دا تھنگ یو ہیو ان یور مائنڈ, آپ وہ رکھتے ہیں, بٹ آپ دوسرے کی بات کو نہ تو برداشت کر سکتے ہیں نہ آپ سن سکتے ہیں. یو جسٹ ٹیک دا ڈیسیجنس, ٹھیک ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, کس کو زندہ رہنے کا حق ہے اور کس کو آپ نے زندہ جلانا ہے. یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کنزرویٹو جو ہے مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے, وہ چاہے ویسٹ کے اندر ہے چاہے ہماری کنٹری کے اندر ہے, کہ آپ اپنی بات کا تو پرچار کریں لیکن آپ دوسرے کی فیلنگس, دوسرے کے مائنڈ کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں. اور خاص طور پہ جس شخصیت کو آپ ڈیفینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو نام ہی پیس کا ہے, وہ تو نام ہی امن کا ہے. جب آپ اس کی بات کریں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے کریکٹر سے شو کرنا ہوگا. اینڈ اٹس ناٹ دا وے دیٹ کہ آپ کبھی بھی اٹھیں اور کبھی بھی کسی کو مار دیں یا زندہ جلا دیں. بہرحال جو سلوشن میرے مائنڈ کے اندر تھا وہ میں نے کوشش کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں, بٹ دیٹ واز اے ریئلی انفارچونیٹ انسیڈنٹ. آئی ہوپ کہ آئندہ کچھ ایسے اسٹیپس لیے جائیں حکومت کی جانب سے کہ اگر کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں اس طرح کی حرکات سے تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے, ایک رول آف لا ہونا چاہیے کہ بجائے کہ عوام اپنے ہاتھ میں اس طرح کی چیز کو لے, پہلے ہی اس کا کچھ نہ کچھ سلوشن ہونا چاہیے. آئی مین دس از ناٹ دا وے دیٹ کہ کوئی بھی اٹھ کے اسلام کے سینٹیمنٹس کو, کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے اور پھر لوگ اس طرح سے پورٹرے کریں آپ کی کنٹری کو. اب آپ کی کنٹری کے اندر جو ہے کوئی آنا پسند نہیں کرتا, کرکٹ ٹیم آنا پسند نہیں کرتی, کوئی انویسٹمنٹ کرنا پسند نہیں کرتا. اور اب اگر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اس پہ رجسٹ کرتا ہے کہ یار ہم آنا پسند نہیں کریں گے, تو اٹس ٹوٹلی جسٹیفائڈ. اس پہ یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ کی کنٹری ڈیزرو کرتی ہے اس پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین.